بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ منہاج العربیہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ منہاج العربیہ الصوم۔ آج ہمارا سبق درس نمبر 3 ہے۔ کون سا ہے؟ درس نمبر 3۔ درس نمبر 3 ہے ماضی مؤنث غائب۔ فعل ماضی مؤنث غائب، یعنی اس میں ماضی کے صیغے ہوں گے اور تمام کے تمام صیغے بھی جو ہے مؤنث کے ہیں، اور وہ مؤنث بھی کون سے ہیں؟ مؤنث غائب نہیں، مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ اب مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، واحد کے بھی ہو سکتے ہیں، جمع کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو درس نمبر 3 ہے ماضی مؤنث حاضر۔ تو پہلا ہے، سبق کو شروع کرتے ہیں ہم۔ قرأتی، صنعتی، حضرتی، عرفتی، طبختی۔ قرأتی تو نے پڑھا، صنعتی تو نے تیار کی، حضرتی تو بچی، عرفتی تو نے پہچانا، طبختی تو نے پکایا۔ قرأتن تم سب نے پڑھا، صنعتن تم سب نے بنایا، حضرتن تم سب بچی، عرفتن تم سب نے پہچانا، طبختن تم سب نے پکایا۔ قرأتی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، مؤنث ہے۔ تو پڑھا، تو نے پڑھا یا تو پڑھی، تو نے تیار کی، صنعتی بنائی، صنع یصنع باب فتح سے آتا ہے۔ اور حضرتی، حضر یحضر باب سمع سے تو بچی، پرہیز کی، واحد کا صیغہ ہے۔ عرفتی، عرف یعرف باب ضربہ سے تو نے پہچانا، عرفتی واحد غائب، واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ طبختی تو نے پکایا، طبخ یطبخ باب فتح سے آتا ہے، پکانے کے معنی میں آتا ہے۔ قرأتن، اب یہ جو صیغہ ہے جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا۔ تم سب نے پڑھا، صنعتن تم سب نے بنایا، اور حضرتن تم سب بچی، عرفتن تم سب نے پہچانا، طبختن تم سب نے پکایا۔ جمیلۃ بنت مجتہدۃ ہی عرفت صنع ادام من الادام فی مدرستها ثم صنعته یوما بنفسها فی البیت فسألتها۔ جمیلہ نام ہے، جمیلۃ بنت مجتہدۃ، جمیلہ ایک محنتی لڑکی ہے۔ ہی عرفت صنع ادام من الادام فی مدرستها، اس نے اپنے مدرسے میں سالن بنانا سیکھا، اس نے اپنے مدرسے میں سالن بنانا سیکھا۔ ثم صنعته یوما بنفسها، پھر اس نے اس کو ایک دن خود بنایا گھر میں، تو پھر اس نے ایک دن اپنے گھر میں اس کو خود بنایا۔ فسألتها عمتها، تو اس کی پھوپھی نے اس سے پوچھا، ماذا صنعتی یا جمیلہ، اے جمیلہ تو نے کیا بنایا، اے جمیلہ تو نے کیا بنایا۔ تو جمیلہ نام ہے، بنتن جمع بنات آتی ہے، اور مجتہدتن یہ اجتہاد مصدر سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مؤنث، اس میں فاعل مؤنث۔ ترکیبی اعتبار سے جمیلہ مبتدا ہے اور بنتن مجتہدتن موصوف صفت کی ترکیب ہے، بنتن موصوف ہے اور مجتہدتن اس میں فاعل ہے، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے صفت بن جائے گی، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن جائے گی جمیلۃ مبتدا کی۔ اور مجتہدتن منا محنتی، اجتہاد کوشش کرنے کو کہتے ہیں،
کوشش کرنا، محنت کرنا۔ ہی عرفت صنع ادام من الادام فی مدرستها، اس نے سالن بنانا اپنے مدرسے میں سیکھا۔ تو ہی عرفت، ہی مبتدا بن جائے گی، ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مؤنث غائب، برائے واحد مؤنث غائب مبتدا ہے، اور عرفت یہ جو ہے فعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا، اور صنع ادام من الادام، صنع جو ہے مضاف ہے، اور ادام کو آپ پہلے موصوف بنا لیں، اور من الادام یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر ثابتن سے، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل، ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے صفت بن جائے گی، کس کی؟ ادام کی۔ ادام موصوف اپنی صفت سے مل کر، من الادام صفت سے مل کر، تب بن جائے گا مضاف الیہ، کس کا؟ صنع کا۔ صنع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تب بن جائے گا عرفت کا مفعول بہ۔ اور فی مدرستها یہ ظرف لغو ہے، تو عرف فعل اپنے فاعل، مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے جو ہے خبر بن جائے گی، ہی مبتدا کی۔ ادام کا معنی سالن آتا ہے، اور صنع مصدر صنع یصنع باب فتحہ سے معنی بنانے کے آتا ہے، اور مدرستن کی جمع مدارس آتی ہے، تو جو ہے ادام کا معنی سالن جمع آدام بھی آتی ہے اور ادم بھی آتی ہے۔ ادام کی جمع کیا آتی ہے؟ آدام بھی آتی ہے، اور ادمن یہ بھی جمع آتی ہے ادام کی، معنی اس کا سبزی سالن۔ ماذا ثم صنعته یوما بنفسها فی البیت، پھر اس نے اس کو ایک دن خود گھر میں بنایا، تو جب گھر میں بنایا تو فسألتها عمتها، تو اس کی پھوپھی نے اس سے پوچھا۔ ثم حرف عطف ہے، اور صنعت یہ فعل، اس میں ہوا ہیا ضمیر جو نکلے گی اس کو ہم پہلے مؤکد بنائیں گے، اور جو ہے ہو جو ضمیر ہے یہ جو ہے مفعول کی ضمیر ہے، تو مفعول بھی بن جائے گی ضمیر، اور یومم مفعول فی ہے، اور بنفسہا میں جو با ہے با زائد ہے، اور نفسہا یہ اس سے تاکید ہے، کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تو بنفسہا فی البیت، خود جو ہے تو تاکید ہے، مؤکد تاکید سے مل کر، اپنے تاکید سے مل کر صنعت کا فاعل ہے، فعل فاعل ہو مفعول ہے، یومن مفعول فی ہے، اور فی البیت ظرف لغو ہے، فعل فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فسألتها عمتها، تو اس کی پھوپھی نے اس سے پوچھا، تو فسألت فعل ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے، اور عمتها اس کا فاعل ہے، عمتن معنی پھوپھی آتا ہے، اور بطر کے بھی اضافی ہو کر جو ہے یہ فاعل ہے۔ ماذا صنعت یا جمیلہ، اے جمیلہ تو نے کیا بنایا؟ تو ماذا صنعتی یا جمیلہ، اے جمیلہ تو نے کیا بنایا؟ تو صنعتی فعل ہے، تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، اور ماذا جو ہے یہ اس میں استفہام مفعول بھی مقدم، اب اس کو بنا دیں، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور جو ہے یا جمیلہ جو ہے یہ وہی ندا منادہ والی ترکیب ہے، جیسا کہ ما قبل میں کر چکا ہوں، یا جمیلہ، تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اس میں ہوا انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور جو ہے جمیلہ اس سے مفعول بھی منادہ، مفعول بھی منادہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی منادہ سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ما قبل میں ترکیب جو ہے اس کی ہو چکی ہے۔ جمیلہ
اب جمیلہ کہہ رہی ہے، جمیلۃ صنعت یا عمتی اداما جدیدہ، اے میری پھوپھی میں نے ایک نیا سالن بنایا، میں نے ایک نیا سالن بنایا۔ تو ادامن جدیدہ نیا سالن، صنعت میں نے بنایا، میں نے ایک نیا سالن بنایا اے میری پھوپھی۔ صنعت جو ہے یہ متعلق ہے، ادامن جدیدہ اس کا جو متعلق ہے وہ صنعت ہے اور یہ اسی سے متعلق ہے۔ یا عمتی اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی، صنعت ادامن جدیدہ اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی۔ ادامن جدیدہ موصوف صفت سے مل کر جو ہے صنعت کا مفعول بھی بن جائے گا۔ العمۃ، اب پھوپھی کہہ رہی ہے ممن عرفت ذلک الادامہ، ممن عرفتی ذلک الادامہ، تو نے وہ سالن بنانا کس سے سیکھا؟ سالن بنانا کس سے سیکھا؟ استفہام ہو رہا ہے تو من اصل میں تھا من وہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف پایا جائے تو وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے۔ تو من نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم پایا گیا، ادغام ہو گیا، من ہو گیا۔ تو من حرف جر ہے اور من یہ اسم استفہام، کلمہ اس میں استفہام مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ مقدم ہے، عرفتی کا، عرفتی فعل، تا ضمیر بارد اس کا فاعل، اور ذالک الادامہ، ذالک اسم اشارہ موصوف اور الادام مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر جو ہے مفعول بھی بن جائے گا۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو اب پھوپھی نے پوچھا کہ تو نے وہ سالن بنانا کس سے سیکھا؟ تو جب جواب دے رہی عرفت من معلمتی، میں نے اپنے استانی سے سیکھا، معلمۃ من استانی، میں نے اپنے استانی سے سیکھا۔ ترکیب آسان ہے، العمۃ مع من صنعته الآن، جیم سے مراد جواب، صنعته انا بنفسی، تو نے اس کو کس کے ساتھ ابھی بنایا، ابھی تو نے اس کو کس کے ساتھ بنایا؟ تو جواب دے رہی صنعته انا بنفسی، میں نے اس کو خود بنایا، میں نے اس کو اپنے آپ بنایا۔ تو مع من ترکیبی اعتبار سے یہ جو ہے مفعول فی بنے گا، مع من کس کے ساتھ، مع مضاف ہے اور من اس میں استفہام مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو یہ پھر مفعول بھی مقدم، مفعول فی مقدم ہو جائے گا، صنعتی فعل فاعل ہے اور ہی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ہے، اور الآن یہ مفعول فی مؤخر ہو جائے گی۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، چونکہ استفہام ہے۔ جو صنعتہ انا بنفسی، میں نے اس کو خود بنایا، اس کی ترکیب تھوڑی الگ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک قاعدہ بھی ہے اور انا کے ذریعے تاکید بھی لائی گئی ہے اور بنفسی کے ذریعے بھی تاکید لائی گئی ہے، بنفسی کے ذریعے بھی تاکید لائی گئی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب ضمیر متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لائیں تو پہلے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا واجب ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، صنعتہ ضمیر متصل ہے اور تا ضمیر بارز جو ہے ضمیر متصل ہے، اور اس کی تاکید لایا پہلے کس کے ذریعے؟ جب ہم جو ہے نفس اور عین، نفس کے ساتھ اس کی تاکید لانے چاہ رہے تھے تو اس کی تاکید لانے سے پہلے نفس کے ساتھ
پہلے انا کے ذریعے جو ہے تاکید لائی گئی جو کہ ضمیر منفصل ہے. تو صنعتہ انا بنفسی، قاعدہ کیا ہے کہ جب ضمیر متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لائے تو پہلے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا واجب ہے. انا ضمیر منفصل ہے، پہلے اس کے ذریعے تاکید لائی گئی، پھر بعد میں بے نفسی کے ذریعے جو ہے تاکید لائی گئی. صنعتہ انا بنفسی، میں نے اس کو خود بنایا. تو ترکیب اعتبار سے صنعت فعل اور تا ضمیر بارد جو ہے یہ مؤکد. انا بنفسی، انا تاکید اول، بنفسی تاکید ثانی. مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے. العمۃ من ای الاشیاء صنعتی، اب پھوپھی پوچھ رہی ہے کہ کون سی چیزوں سے تو نے بنایا، کون سی چیزوں سے تو نے بنایا. اب جواب دے رہی ہے صنعتہ بید اللحم والبیض والخضروات والسمن، میں نے اس کو بنایا گوشت سے، انڈے سے، سبزیوں سے اور گھی سے. اس کو میں نے تیار کیا، اس کو میں نے بنایا، اس کو میں نے گوشت، انڈوں، سبزیوں اور گھی سے بنایا. تو ترکیب آسان ہے. صنعت فعل فاعل ہے، وہ ضمیر جو ہے مفعول کی ہے. اور من اللحم، من حرف جار ہو جائے گا، اللحم معطوف ہے، بیض معطوف اول، خضروات معطوف ثانی، السمن معطوف ثالث. اللحم معطوف ہے اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے مجرور بن جائے گا. جار مجرور اپنے ظرف جار اپنے مجرور جو ہے من حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے ظرف لغو ہو جائے گا، صنعتو سے متعلق ہو جائے گا. اللحم کی جمع لحوم آتی ہے، البیض کی جمع یہ جمع ہے بیضۃ کی، الخض جمع کس کی ہے یہ بیضۃ کی، معنی ہے انڈا. اور الخضروات کا معنی جو ہے وہ سبزی آتا ہے، سبزیاں. یہ جمع ہے خضراء کی، ترکاریاں میوے کے معنی میں آتا ہے، سبزیوں کے معنی میں. اور السمن معنی گھی آتا ہے، جمع اسمن آتی ہے. تو میں نے اس کو گوشت، انڈوں، سبزیوں اور گھی سے تیار کیا. العمہ، اب پھر پھوپھی پھر پوچھ رہی ہے ممن اخذتی جمیع الخضروات، تو نے تمام سبزیاں کس سے لی، تمام سبزیاں کس سے لی. تو پھر جواب دے رہی ہے ممن، میں نے آپ کو بتا دیا آگے ما قبل میں کہ ممن اصل میں من تھا، وہ قاعدہ ادغام کا میں نے بتایا آپ کو کہ اور جو ہے ممن اخذتی جمیع الخضروات، تو نے تمام سبزیاں کس سے لی. تو ممن یہ ظرف لغو مقدم ہو جائے گا اور اخذتی فعل فاعل ہے، اور جمیع الخضروات یہ اس کا مفعول بھی ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ استفہام ہے. جواب دے رہی ہے اخذتها من خضار، میں نے اس کو سبزی بیچنے والے سے لیا. خضار کہتے ہیں سبزی بیچنے والے کو، میں نے اس کو سبزی بیچنے والے سے لیا. اخذ یاخذ باب نصرہ سے آتا ہے، لینے کے معنی میں، پکڑنے کے معنی میں. اخذتها واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہا ضمیر یہ مفعول کی ضمیر ہے، فعل فاعل مفعول. اور من خضار یہ ظرف لغو ہے. خضار بولتے ہیں سبزی بیچنے والے کو، میں نے اس کو سبزی بیچنے والے سے لیا. اب پھر پھوپھی پوچھ رہی ہے این اخواتک، تمہاری بہنیں کہاں ہیں، تمہاری بہنیں کہاں ہیں. تو جواب دے رہی ہے ہن فی تلک الحجرہ، وہ سب کمرے میں ہیں، وہ سب کمرے میں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینا یہ ظرف ہے اور اس میں استفہام بھی ہے. اس کے ظرف کے اندر کبھی بھی مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو اینا کو ہم یہاں پر خبر مقدم بنائیں گے. اینا اس میں استفہام خبر مقدم، اور اخواتو کا یہ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. اور اخوات یہ اختن کی جمع ہے. ہن فی تلک الحجرہ، وہ سب اس کمرے میں ہے. حجرہ اس کی جمع حجرات آتی ہے،
اور تلکا اس میں اشارہ مؤنث ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ترکیب اعتبار سے ہنہ ضمیر مرفوع منفصل ہے برائے جمع مؤنث غائب، اور فی تلک الحجرہ یہ مبتدا بن جائے گی، اور فی تلک الحجرہ اس کمرے میں ہے، تو فی حرف جار ہے، اور تلک الحجرہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، کس کا؟ موجودتن بھی بنا سکتے ہیں، موجودات بھی نکال سکتے ہیں، تو موجودات آپ نکال لیں یا ثابتات نکال لیں یا کائنات نکال لیں، تو موجودات، کیونکہ وہ سب لڑکیاں ہیں نا، تو موجودات اس میں فاعل کا، موجودات اس میں فاعل، اور اس میں مفعول کا، موجودات اس میں مفعول، اس میں جو ہے ہنہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے جو ہے خبر بن جائے گی ہنہ کی۔ العامۃ اما عرفتن شیئا فی التربیۃ المنزلہ، العامۃ پھوفی، اب پھوفی پوچھ رہی ہے اما عرفتن شیئا فی التربیۃ المنزلہ، کیا تم نے امور خانہ داری میں کچھ نہیں سیکھا؟ ایتھا البنات، اے لڑکیو، کیا تم نے امور خانہ داری میں کچھ نہیں سیکھا اے لڑکیو؟ تو لڑکیوں نے جواب دیا عرفنا، ہم نے سیکھا ہے، ولیکن ما صنعنا ذلک الادام الی الآن، لیکن ہم نے وہ سالن ابھی تک نہیں بنایا، ہم نے وہ سالن ابھی تک نہیں بنائے، لیکن ہم نے وہ سالن ابھی تک نہیں بنائی۔ تو اما عرفتن، ما عرفتن یہ فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے، ما عرفتن جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم نے نہیں سیکھا، تو یہ فعل بن جائے گا، اور جو ہے اور نون ضمیر بارز جو ہے اس کا فاعل ہے، اور شیئن مفعول بہ ہے، فی التربیۃ المنزلہ حرف جر، فی حرف جر ہے، التربیۃ المنزلہ یہ موصوف صفت سے جو ہے مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر جو ہے ظرف لغ ہو جائے گا، عرفتن کا فعل فاعل مفعول بہ ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ جو ہے فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیا تم نے امور خانہ داری میں کچھ نہیں سیکھا اے لڑکیو، ایتھا البنات، اے لڑکیو، اس کی ترکیب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایتھا البنات جیسے ایھا الاولاد کی ترکیب کریں گے ویسے یہاں پر ایتھا موصوف بنائیں گے، حرف تنبیہ ہے، اور البنات اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے جو ہے مفعول بھی منادہ بن جائے گا، ایتھا البنات، اور اس سے پہلے جو ہے یا حرف ندا محذوف ہے، یا حرف ندا پوشیدہ ہے، یا حرف ندا مفعول بھی منادہ، یا حرف ندا کا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کی، ادعو فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بھی منادہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ البنات، اب لڑکیاں جواب کیا دیا؟ عرفنا، ہم نے سیکھا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک وہ سالن نہیں بنائی، لیکن حرف استدراک ہے، اور ما صنعنا ذلک الادام الی الآن، ما صنعنا منفی کا منفی ہے، فعل ماضی منفی ہے، اور ذالک الادامہ یہ اس کا مفعول بن جائے گا، الی الآن یہ ظرف لغ ہو جائے گا۔ العامۃ افی اعماد البیت نقیصہ، کیا گھر کے کام کرنے میں کوئی عیب ہے؟ کیا گھر کا کام کرنے میں کوئی عیب ہے، کوئی بے عزتی ہے؟ پھوفی نے پوچھا افی اعمال البیت نقیصۃ، کیا گھر کا کام کرنے میں کوئی بے عزتی ہے؟ تو جواب دیا البنات لا، لا نہیں، ما فیہا نقیصہ،
اس میں کوئی بھی عزتی نہیں ہے، بلکہ عزت ہے و مدح اور تعریف ہے۔ ما فیہا نقیصۃ بل عزت و مدح، لا نہیں ما فیہا نقیصۃ، اس میں کوئی بھی عزتی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، بل عزت و مدح، بلکہ عزت ہے اور تعریف ہے۔ فی اعمال البیت، یہ جو ہے حمزہ جو حرف استفہام ہے، اور فی اعمال البیت یہ خبر مقدم بن جائے گی، اور نقیصۃ جو ہے یہ بے عزتی، اس کی جمع جو ہے نقائص آتی ہے، کمی عیب کے معنی میں آتا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، پھر جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ البنات لا، نہیں، ما فیہا نقیصہ، اس میں کوئی عیب نہیں، تو ما فیہا نقیصہ یہ ما مشابہ بلیسہ ہے، ما حرف نفی، اور فیہا جو ہے یہ جو ہے خبر ہے اس کی، اور نقیصۃ یہ اسم، نقیصۃ کو پہلے آپ معطوف علیہ بنا دیں، اور عزت و مدح بل حرف عطف ہے، عزت معطوف اول، مدح معطوف ثانی، نقیصۃ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جو ہے تب جو ہے ما کا اسم بن جائے گا۔ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ عزت اور تعریف ہے۔ العمۃ اقرأتن کتابا فی اللسان العربی، کیا تم سب نے عربی زبان میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ پھوپھی نے پوچھا کیا تم سب نے عربی زبان میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو قرأتن فعل فاعل ہے، اور کتاباً جو ہے اس کا مفعول ہے، اور فی اللسان العربی فی حرف جر ہے، اللسان موصوف، العربی صفت ہے، یہ اس کا مجرور بن جائے گا، اور اسی سے پھر جو ہے قرأتن سے متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور قرأتن جو ہے حمزہ یہ حرف استفہام ہے۔ البنات نعم، لڑکیوں نے جواب دیا نعم، ہاں، نعم یہ حرف ایجاب ہے، جواب دینے کے لیے آتا ہے۔ اور قرأنا کتابا، ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے، اسمہ منہاج العربیہ، اس کا نام منہاج العربیہ ہے، ہم نے ایک کتاب پڑھی، اس کا نام منہاج العربیہ۔ قرأنا کتابا فعل فاعل مفعول کی ترکیب ہے، اور اسمہ منہاج العربیہ، اسمہ مبتدا ہے، اب منہاج العربیہ جو ہے اس کی خبر ہے۔ العمۃ، پھر پھوپھی نے کہا انا مسرورۃ بکن، میں تم لوگوں سے خوش ہوں۔ مسرورۃ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، سر یسر باب نصرہ سے آتا ہے، خوش ہونا، خوش کرنا، تو انا مسرورۃ میں خوش ہوں۔ انا یہ ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مؤنث متکلم مبتدا، مسرورۃ یہ اسم مفعول، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اور بکنہ با حرف جر، کنہ یہ ضمیر ہے مجرور متصل، کنہ ضمیر مجرور متصل جو ہے با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے جو ہے یہ ظرف لغو ہو جائے گا مسرورۃ سے، مسرورۃ اسم مفعول، نائب اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے خبر بن جائے گی۔ انکن رغبتن فی لسان القرآن، میں تم لوگوں سے خوش ہوں، کیوں کہ بے شک تم لوگوں نے، بے شک تم سب نے قرآن کی زبان سیکھنے میں رغبت کی، قرآنی زبان سیکھنے میں رغبت کی، کہ تم سب مائل ہوئی قرآنی زبان سیکھنے میں۔ انکن رغبتن، رغبتن کیا رغبتن، رغبہ یا رغبو باب سمیعہ سے آتا ہے، انکن رغبتن کہ تم سب، بے شک تم سب مائل ہوئی قرآنی زبان سیکھنے میں، کہ بے شک تم سب قرآنی زبان سیکھنے میں مائل ہوئی۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کنہ یہ ضمیر جو ہے منصوب متصل
اس کا ان کا اسم ہو جائے گا، اور رغبتن فعل فاعل ہے، اور فی لسان القرآن یہ رغبتن سے ظرف لغ ہو جائے گا، اور لسان مضاف ہے، القرآن مضاف الیہ ہے، تو فی حرف جر لسان القرآن بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ رغبتن سے، رغبتن فعل فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ہو جائے گی۔ میں تم سب سے خوش ہوں کہ بے شک تم سب قرآنی زبان سیکھنے میں مائل ہوئی، والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، ترکیب آسان ہے، والقرآن کلام اللہ، والقرآن مبتدا ہے، کلام اللہ اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پورا سبق ہو گیا، اب جو بعد ہے وہ تمرینات ہے، انشاءاللہ عز و جل بعد میں کریں گے۔